آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان انتہائی گمبھیر اور کٹھن حالات سے دوچار ہے۔ پاکستان کی معیشت مکمل طور پہ کولیپس ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گئے ہیں، عام عوام بنیادی ضروریات کے لیے ترس کے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی امریکہ کی ایک لانڈری بن کر رہ گئی ہے۔ پاکستان کے ادارے مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے لوگ اپنے سیاستدانوں سے مکمل طور پہ نا امید ہو گئے ہیں، اپنی عدلیہ سے نا امید ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ریاستی اداروں سے بھی نا امید ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں عوام اس بات کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ ہمیں ایک نظام کی تبدیلی درکار ہے۔ جب تک نظام نہیں تبدیل ہوگا تب تک پاکستان جو ہے اس تباہی سے نہیں نکل سکتا۔ اور ایسے میں مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا نظام آنا چاہیے، صدارتی نظام جو پریزیڈنشل سسٹم آنا چاہیے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سارے نظام آزمائے جا چکے ہیں۔ اب ہمیں ایک ایسی تبدیلی چاہیے جو ایک ریڈیکل تبدیلی ہو، جو ایک ہارڈ ریسیٹ ہو، جو ایک مکمل طور پہ نیا نظام ہو۔ موجودہ سرمایہ داری نظام جو پاکستان کے اندر نافذ ہے یہ فیل ہو چکا، بلکہ مغرب کا یہ سرمایہ داری نظام گلوبلی فیل ہو چکا ہے۔ دنیا نے یہ نظام 3 صدیوں سے تقریباً چل رہا ہے دنیا کے اوپر، اس نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا دنیا کو۔ تو دنیا میں یہ سرمایہ داری نظام کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اس سے پہلے 3 دہائیوں پہلے ہم کمیونزم کے نظام کو بھی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ چکے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھی فیل ہو گیا، اس نے بھی دنیا کو کچھ نہیں دیا۔ تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے کیمپ سے نکل کے چائنا کیمپ میں چلا جانا چاہیے یا رشیا کیمپ میں چلا جانا چاہیے یا ہمیں چائنا ماڈل کو فالو کرنا چاہیے، ان کے پاس بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس وقت پاکستان میں نجات کا ذریعہ صرف اور صرف اسلام کا نظام ہے، اور اسلام کا خلافت کا نظام یہی ہے جو کہ ہمیں ان تمام مسائل سے نکال سکتا ہے۔ اسلام کا نظام مسلمانوں کی چاہت بھی ہے، پاکستان کے اندر رہنے والے عوام کی اس وقت ڈیمانڈ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے، بلکہ اسلام کے نظام کے نام پر ہی تو پاکستان بنا تھا دراصل۔ تو اس پاکستان کے وجود کا مقصد ہی اسلام کا نظام ہے، تو ہمیں اس اسلام کے نظام کی طرف ہی آنا ہوگا، اور الحمدللہ عوام یہ بات سمجھ رہے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، اور اسلام کے نظام کی آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے کنفیوژنز بھی موجود ہیں، جن میں ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے جو کہ یہاں پہ مسلمانوں کے عوام کے درمیان موجود ہے، کہ اسلام نے صرف اصول دیے ہیں سیاست کے، یا اپنے حکومتی نظام کے صرف کچھ کلیدی چیزیں بتائی ہیں، اور تفصیلات جو ہیں وہ مباحات کے اندر ڈال دی ہیں، اور تفصیلات ہمیں خود طے کر لینی چاہیے۔ ہمیں اس کنفیوژن کو دور کرنا ہوگا، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اسلام نے مکمل نظام، جس طرح باقی تمام جو ہمارے امور ہے اس کے اندر تفصیلات دی ہیں، اسی طرح سیاست کے اندر بھی، حکومتی نظام کے اندر بھی مکمل تفصیلات دی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اصول دیے، اصول تو دیے ہیں بالکل، اسلام کے حکومتی نظام اور اسلامی سیاست کے اصول بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال وہ اسلامی ریاست مدینہ میں چلا کر دکھائی ہے، اسی سیرت سے ہمیں وہ تمام تفصیلات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ جو ہے، انہوں نے یعنی ہم 4 خلفائے راشدین نے اسلام کے نظام کو پریکٹیکلی نافذ کر کے دکھایا، بلکہ ساری دنیا تک لے کر گئے، وہاں سے ہمیں وہ ساری تفصیلات مل جاتی ہیں۔ ہمیں تفصیلات کے لیے کسی اور نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے ہی ہمیں سیرت سے اور خلافت یعنی خلفائے راشدین کے زمانے سے وہ تمام تفصیلات مل جاتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ تفصیلات مباح ہیں اور وہ ہم کسی بھی نظام سے لے سکتے ہیں۔ اس کنفیوژن کی وجہ سے ہی ایون وہ لوگ جو اسلام کا نظام چاہتے بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفصیلات موجودہ نظام یعنی کہ جمہوریت کے نظام سے یا سرمایہ دارانہ نظام سے تفصیلات لے سکتے ہیں، جو کہ ایک غلط سوچ ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بیکورڈ جا رہے ہیں۔ ہم اسلام کو نافذ کرنے کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ ہم اس سے دور جا رہے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اسلام نے ہمیں اپنے یعنی سیاست کے لیے اور ریاست اور حکومت کو نافذ کرنے کے لیے پورا کا پورا ایک تفصیلی ڈھانچہ دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ آج
دنیا کے اندر خلافت کی جو عالمی تحریک ہے، ان کے سرکردہ علماء نے اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے اور پورا ایک تفصیلی ڈھانچہ جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس کے اندر اسلام کے ریاستی اور حکومتی نظام کی مکمل تفاصیل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام کے معاشی نظام کی بھی تفاصیل موجود ہیں، اس کے علاوہ اسلام کے خارجی نظام کی تفاصیل بھی موجود ہیں۔ تو اسلام نے ریاست اور نظام چلانے کی مکمل تفاصیل دی ہیں، جو کہ ہمیں اپنی سیرت سے اور خلفائے راشدین کے زمانے سے ملتی ہیں، اور ان کے بعد بھی خلافت میں اس نظام کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور اس کنفیوژن سے نکلنا ہوگا۔ اسلام کا نظام مکمل طور پہ ایک منفرد نظام ہے، وہ اس موجودہ سرمایہ دارانہ اور جمہوریت کے نظام سے مکمل طور پہ مختلف ہے، اس کی تفصیلات بھی اس سے مختلف ہیں اور اصول تو مختلف ہیں ہی۔ تو یہ چیز ہمیں جو ہے بالکل سمجھ لینی چاہیے، اور ہمیں وہ تفصیلات کی بات کرنی چاہیے۔ ہم جب اسلام کے نظام کی بات کریں تو چاہیے یہ کہ ہم ان تفصیلات کو پہلے خود بھی سمجھیں اور پھر امت تک لے کر جائیں کہ اس تفصیلات پر مبنی اسلام کے نظام یعنی کہ خلافت کے پورے ڈھانچے کو اب پاکستان کے اوپر نافذ کرنا ہوگا، تبھی ہم ان تمام مشکلات سے نکلیں گے۔ ہمیں جو مغربی جمہوری نظام ہمارے اوپر نافذ ہے، اس کو مکمل طور پہ اپنے سروں کے اوپر سے پھینک دینا ہوگا، اور اس کی جگہ اسلام کا تفصیلی نظام خلافت کی شکل میں پاکستان کے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ نہ صرف یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عائد کردہ فرض بھی ہے، اور اس کے دلائل تو بے شمار ہیں، مگر قرآن کی ایک آیت ہی میں یہاں کوٹ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات ہیں سورہ المائدہ کی، جو کہ واضح ہیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حکومت کرنا اور اس کو نافذ کرنا یہ ایک فرض ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث موجود ہیں، جن میں سے میں ایک کوٹ کروں گا کہ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اور جس شخص کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توق نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس کے علاوہ فقہاء کے اقوال موجود ہیں، فقہاء اس کے اوپر متفق ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی اختلاف موجود ہے، بلکہ فقہاء اور علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اسلام کا نظام خلافت کا نظام ہے، اور خلافت کا نظام کو لانا اور قائم کرنا فرض ہے، اور اس کے لیے تمام امت جب کہ خلافت کا نظام موجود نہیں ہے اور 100 سال ہو چکے، 1924 میں خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد آج 100 سال ہو چکے ہیں کہ یہ امت خلافت کے نظام سے محروم ہے، تو آج تمام امت کے اوپر فرض ہے، اور امت کے ہر شخص پہ یہ فرض ہے کہ وہ خلافت کے نظام کے لیے دوبارہ کام کرے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت کے نظام یعنی خلافت کا ایک اصول یہ ہے کہ ایک خلیفہ اگر فوت ہو جائے یا موجود نہ رہے تو دوسرے خلیفہ کو لانے کے لیے صرف 3 دن کا وقت موجود ہے۔ آج 100 سال گزر چکے ہیں، جبکہ دراصل اسلام کے احکامات کے مطابق 3 دن کے اندر اندر اگلے خلیفہ کا ہونا، یعنی کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یعنی جب وہ زخمی ہو گئے تھے اور وفات ان کی ہونے لگی تھی، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی صحابہ کی، اور ان کو انہوں نے 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے اگلے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہاں سے فقہاء نے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ خلافت میں یہ لازم ہے کہ 3 دن کے اندر، یعنی یہ اتنا اہم معاملہ ہے خلیفہ کا ہونا اور خلافت کا برقرار رہنا، کہ 3 دن سے زیادہ کا ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے بھی بڑی ہمیں ایک مثال ملتی ہے، جو ہمارے لیے ایک دلیل بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی تدفین میں جو ڈیلے کیا گیا، اور اس وقت تک ان کی تدفین نہیں کی گئی جب تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب نہیں کر لیا گیا تھا، یہاں تک کہ 2 دن گزر چکے تھے۔ جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام کا حکم ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن تمام صحابہ اس بات پہ متفق تھے کہ اس معاملے کو تاخیر میں ڈالا جائے اور اس سے پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے، جس سے یہ ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ اس بات کو جانتے تھے
اور یہ بات ان کے سامنے بالکل واضح تھی کہ خلیفہ کا انتخاب اس بات پہ پرائرٹی رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی جائے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کتنا کتنا اہم معاملہ ہے یہ، اور کتنا قیمتی معاملہ ہے خلیفہ کا ہونا اور خلافت کا ہمارے اوپر ہونا۔ آج انفارچونیٹلی 100 سال گزر چکے ہیں، ہمارے اوپر کوئی خلیفہ موجود نہیں، کوئی خلافت کا نظام ہمارے اوپر موجود نہیں، بلکہ یہ سرمایہ نظام جمہوریتوں کی شکل میں اور بادشاہتوں کی شکل میں مختلف ممالک کے اندر موجود ہے، اور یہی وہ نظام ہے جنہوں نے آج ہم کو اس تباہی تک پہنچایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خلافت کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس کے لیے کام کریں، جد و جہد کریں، خلافت کے نظام کے لیے کام کرنے والی عالمی تحریک اس کا ہم حصہ بنیں، اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس جد و جہد میں ہم شامل ہوں، تاکہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے اس خلافت کے نظام کو ہم قائم کریں اور جلد از جلد ہم خلافت کے نظام کی برکات کو دیکھ سکیں اور اس تباہی سے نکل کر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر جا سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔